أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين رحمة للعالمين، أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم وقاتلیہم ومنکری فضائلہم اجمعین، اما بعد، قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ صلوات علی محمد وآل محمد۔ قرآن کریم کے سورہ مبارکہ بنی اسرائیل، اس کی آیت نمبر 70 آپ کے سامنے پیش ہوئی۔ اس کا ایک جملہ بہت مشہور ہے، اکثر افراد کا سنا ہوا ہے۔ اسی آیت کریمہ کے ذیل میں کچھ دیر آپ حضرات کے سامنے گفتگو ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد سے باقاعدہ مجالس کا سلسلہ شروع ہوگا، اور علماء اور ذاکرین آپ کے سامنے، اور بالخصوص اس مجلس کے فوراً بعد مولانا محمد حسن معروفی صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں، وہ اس کے بعد کی مجلس کو خطاب فرمائیں گے۔ آیہ کریمہ کا ترجمہ: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، کہ ہم نے انسانوں کو، بنی آدم کو کرامت عطا کی، انسانوں کو اہمیت عطا کی، اور انہیں ایک عظمت اور ایک اہمیت کا حامل قرار دیا۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اسی انسان کو ہم نے حمل کیا خشکی اور تری میں، اور وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اسے پاک و پاکیزہ رزق عطا کیا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور اسی انسان کو ہم نے بہت سی مخلوقات پر فضیلت بھی عطا کی۔ اس آیت کا عنوان گویا نتیجہ اور خلاصہ انسانی کرامت ہے، اور انسانی فضیلت، انسانی اہمیت۔ اور یہ آیت پیش کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ماہ ذی القعدہ کی ابتدائی تاریخیں، ابتدائی 10 دن دہ کرامت کے عنوان سے مشہور ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کی پہلی تاریخ کریمہ اہل بیت حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا، جنہیں معمولاً ہم لوگ معصومہ قم کے نام سے زیادہ جانتے ہیں، فاطمہ معصومہ، ان کی ولادت کی تاریخ تھی۔ اور ابھی 11 ماہ ذی القعدہ امام رؤوف، یعنی انہی معصومہ کے بھائی 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے۔ اس درمیانی عرصے کو، اور اس درمیانی عشرے کو دہ کرامت اور عشرے کرامت کا عنوان دیا گیا ہے، لہذا اسی انسانی کرامت کے عنوان سے کچھ دیر آپ حضرات کے سامنے گفتگو ہے، اور اکثر اس اعتراف اور اقرار کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے کہ بہت ہی معیاری مجلس اور بہت اچھی مجلس نہیں ہوگی، کچھ باتیں دھیرے اور آہستہ سے اور سیدھے انداز میں پہنچانے کی کوشش ہوگی۔ دعا یہ ہے کہ باتیں پہنچ سکیں اپنے بالخصوص نوجوانوں کے لیے، اور بزرگوں سے صرف التماس سے دعا کے لیے۔ کرامت انسانی یہ خود ایک مکمل موضوع ہے، اور یہ خود ایک اہمیت کا حامل گویا عنوان ہے، اور آج نہیں بلکہ ہر دور کے زمانے کی سب سے بڑی مجبوری یہی ہے کہ انسان نے خود اپنے کو نہیں پہچانا ہے۔ انسانی کرامت، انسانی عظمت اور انسانی اہمیت کہہ دینے کو ہر انسان اپنے کو انسان کہتا ہے، لیکن یقین رکھیے کہ دنیا کا سب سے سخت کام اپنے کو انسان بنانا ہے۔
بظاہر آدمی سب سے آسان یہی سمجھتا ہے کہ ہم انسان ہیں، لیکن یقین رکھیے کہ دنیا کا سب سے سخت کام ہے اپنے کو انسان بنا لینا، اور جو یہ مخلوق اپنے کو انسان بنا لے جائے سمجھ لیجیے وہی انسان کامیاب ہے۔ اور یہاں پر شاید بعض دیگر افراد بھی ان کے لیے ایک جملہ عرض کروں کہ ہمارے دین، اسلام، مذہب، شریعت کا اصل مفہوم اور اصل پیغام یہی ہے کہ ہم انسان بن جائیں۔ آج کے اس پرآشوب دور میں اس نفرتیں پھیلانے والے جہاں پر کوششیں کر رہے ہوں، اور اسلام کے سلسلے میں بہت سی غلط فہمیاں بھی اور اسلام کے سلسلے میں بہت سے غلط باتیں بھی پھیلائی جا رہی ہیں، لیکن میں اپنی ذمہ داری بس کر رہا ہوں کہ اسلام کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ مخلوق انسان بن جائے۔ اسلام کا اور کوئی مقصد نہیں۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم خالی اپنے کو زبان سے انسان نہ کہیں بلکہ حقیقی معنی میں انسان بن جائیں۔ اور اگر کاش یہی انسان اس مفہوم کو سمجھ لے کہ اسلام ہمیں فرقوں میں نہیں بانٹنا چاہتا ہے بلکہ ہمیں انسان بنانا چاہتا ہے، تو کم از کم جس کے اندر انسانیت کا جذبہ پایا جاتا ہے وہ اسلام کی مخالفت نہیں کر سکتا ہے۔ اسلام کی مخالفت کا ایک راز اور ایک اسلام کی مخالفت کا سبب یہ ہے کہ دنیا نے اولاً اسلام کو نہیں پہچانا ہے، اسلام کو نہیں سمجھا ہے، اور اس نہ سمجھنے کی ایک وجہ خود وہ انسان ہے کہ اس نے کوشش نہیں کی سمجھنے کی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ کچھ وہ افراد ہیں کہ جنہیں مسلمان سمجھا گیا لیکن اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور یہ پورے سال حسین ابن علی کا نام اور مجالس عزا اور یہ تذکرہ ابا عبداللہ الحسین، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اس غلط فہمی کو لوگوں کے ذہنوں سے دور کیا جائے کہ کسے حقیقی مسلمان کہتے ہیں یا کون اسلام کو پہچانوا سکتا ہے۔ ان مجالس کا ایک بہت بڑا مقصد ہے کہ ان افراد کو پہچانوانا، ان شخصیتوں کو پہچانوانا، ان لوگوں کو پہچانوانا کہ جو ہمیں صحیح اسلام بتا سکتے ہیں یا جو ہمارے لیے اسلام کے لیے نمونہ عمل بن سکتے ہیں۔ ایک سبب یہ ہے کہ یعنی ہم پہچانیں کون ہے جس کے ذریعے سے ہم اسلام کو پہچانیں، کون ہے جس کے ذریعے سے ہم اسلامی تعلیمات سے آگاہ ہوں، کون ہے ایسا جس کے ذریعے سے ہم حقیقی اسلام تک پہنچ سکیں۔ ورنہ دعویٰ اسلام کرنے والے بہت سے افراد ہیں، اسلام کے دعوے دار دنیا میں بہت سے ہیں، پہلے دن سے آج تک بہت سے لوگ ہیں کہ جو اپنے چہروں کے اوپر اسلام کی نقابیں ڈالے ہوئے ہیں، لیکن آج ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم پہچانیں کون حقیقی مسلمان ہوتا ہے اور کس کے ذریعے سے ہم اسلام کو پہچان سکتے ہیں۔ اور پھر اسی لیے ہمارے یہاں ایسی شخصیتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، ایسے افراد کا تذکرہ ہوتا ہے، ایسے افراد کا نام لیا جاتا ہے جو ہمارے لیے اسلام تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں۔ آج صرف جوش عقیدت کی بنیاد پر ہم آل محمد کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں، نبی اور آل نبی کا ذکر صرف جذبات کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ اس گھرانے کے تذکرے کا ایک سبب یہ ہے کہ اگر آج بھی انسانیت کو پہچاننا ہے تو اس کا بہترین نمونہ عمل یہی افراد ہیں، اگر اسلام تک پہنچنا ہے تو اس کا نمونہ عمل یہی افراد ہیں، اس کا راستہ یہی افراد ہیں۔ اگر ہم ان افراد کو پہچان لیں تبھی ہم اسلام کو پہچان سکتے ہیں اور تبھی ہم اسلام تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور یقین رکھیے کہ کسی بھی دین اور مذہب کے سلسلے میں ہو سکتا ہے انسان تھوڑی بہت کتابیں پڑھ کر اس دین کا ماننے والا بن جائے یا کچھ کام کرنے کے بعد اس دین کا پیروکار بن جائے، لیکن اسلام کا ماننے والا اس وقت تک نہیں بن سکتا ہے جب تک صحیح طور پر اسلام کو پہچان نہ لے، اور اسلام کو پہچاننے کے لیے اس وقت تک ناممکن ہے کہ اسلام کو پہچان لے جب تک صحیح دروازے پر نہ جائے۔ آج ان ساری کوششوں کا اصل مقصد ہی ہے کہ تم اس دروازے کو پہچانو کہ جس کے ذریعے سے تمہیں صحیح اسلام مل سکتا ہے، ورنہ اسلام کا اعلان کرنے والے، اسلام کا چرچا کرنے والے اور اسلام کے سلسلے میں اپنی زبان سے اپنے کو مسلمان کہنے والے، بلکہ اپنے کو مسلمان تو دور کی بات ہے، اسلام بیچنے والے بہت سے افراد آپ کو مل جائیں گے، لیکن حقیقی اسلام بتانے والا سوائے آل محمد کے کائنات میں کوئی نہیں ملے گا۔ لہذا یہ بھی ایک مقصد ہے کہ ہم اسلام کو پہچانیں اور اسلامی تعلیمات، اور اسلام کا ایک سب سے بڑا پیغام ہے کہ اللہ نے تمہیں انسان بنایا ہے۔ اسلام کا ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ تمہیں اللہ نے انسانیت عطا کی ہے، اور آج اگر ہمیں اللہ نے انسان بنایا ہے تو اسی آیت کی روشنی میں کم از کم اتنا پہچاننا ہے کہ جب اللہ نے ہمیں جتایا ہے، ہمارے اوپر گویا ایک طرح کا اعلان کیا ہے کہ سب سے زیادہ ہم نے تمہیں اہمیت دی ہے، سب سے زیادہ تمہاری ویلیو ہے، سب سے زیادہ تمہاری فضیلت ہے، تو ایک سوال ہوگا کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر ہمیں اللہ نے فضیلت دی ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات کہلاتا ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہم انسان بن سکتے ہیں؟ یعنی سب سے بڑا فریضہ میں نے کہا کہ ہمارا ہے کہ ہمیں اپنے کو انسان بنانا ہے،
ہمیں اپنے اندر انسانیت کو پیدا کرنا ہے. ہم صرف زبان سے اپنے کو انسان نہ کہیں بلکہ حقیقی معنی میں انسان بن جائے. ورنہ معمولاً ذہنوں میں ہوتا ہے کہ انسان اسے کہتے ہیں جو چلتا پھرتا ہو، انسان اسے کہا جاتا ہے جو کھاتا پیتا ہو، انسان اسے کہتے ہیں کہ جو دل میں آئے وہ کر لے، انسان اسے کہتے ہیں کہ جو اس کی سمجھ میں آئے اسے انجام دے لے، انسان اسے کہتے ہیں آج کے زمانے میں کہ جو جتنا طاقتور ہوتا کمزوروں کو دبا لے، انسان اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس تھوڑی بہت زمین و پلاٹ ہو جائے، انسان اسے کہتے ہیں جس کا بینک بیلنس ہو، اسلام اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس زمینیں ہو، اسلام اسے کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ جو سلوک چاہے کر لے، انسان اسے سمجھتے ہیں کہ جو جتنا کمزوروں کے اوپر ظلم ڈھالے، ہم سمجھتے ہیں کہ اتنے بڑے انسان ہیں. آج بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جتنی زیادہ داداگیری کر لو اتنے بڑے انسان ہو جاؤ گے، جتنا زیادہ اتیاچار کر لو اتنے بڑے انسان ہو جاؤ گے، جتنا زیادہ ناانصافی کر لو اتنے بڑے انسان ہو جاؤ گے. آج بعض لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمی ہے کہ تھوڑی بہت ہمیں حکومت، تھوڑا بہت اقتدار، تھوڑا بہت منصب، تھوڑی بہت طاقت اگر ہمیں مل گئی تو جو چاہیں گے ہم کر لیں گے. یہی تو سامنے والے کے سب سے بڑی غلطی ہے کہ تم کچھ بھی بن جاؤ. سب سے پہلا فریضہ تمہارا یہ ہے کہ تم اپنے کو انسان بنا لو، اور یقین رکھیے کہ جہاں پر انسانیت نہ ہو، انسان کچھ بھی بن جائے وہی کرے گا جو جانور کرتا ہے، بلکہ جانور ہی نہیں، یہی انسان جو اپنے کو انسان زبان سے تو کہتا ہے، لیکن قرآن ایسے افراد کے لیے اعلان کرتا ہے کل انعام، یہ جانور ہی نہیں بلکہ بل ہم ازل، جانور سے بھی بدتر ہیں. اس لیے کہ سب سے پہلے تم یہ پہچانو کہ خالی اعضاء و جوارح رکھ لینے کو انسانیت نہیں کہتے ہیں، ہاتھوں کو انسانیت نہیں کہتے ہیں، پیروں کو انسانیت نہیں کہتے ہیں، آنکھوں کو انسانیت نہیں کہتے. ورنہ اگر انسانیت یہی چیزیں ہوتی تو یہی ساری چیزیں جانوروں کے پاس بھی پائی جاتی ہیں. جانور بھی کمزور کو دبا لیتا ہے، جانور کو بھی کہیں جگہ مل جاتی ہے تو سمجھتا ہے کہ یہاں کی حکومت تو بس ہماری ہے. جانور کے ذہن میں یہ ذہن آتا ہے کہ اگر ہمارے پاس طاقت ہے تو جتنا کمزوروں کو دبا لو اتنے بڑو تم ہو، تو پھر اسے انسانیت نہیں کہا جاتا ہے. آج ہمارے لیے سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ ہم انسان اپنے کو بنائے. اور یہاں پر ایک جملہ آج یقیناً قابل غور ہے کہ چاہے ہم دین کی بات کریں، دھرم کی بات کریں، مذہب کی بات کریں، اتنا تو ہر انسان جانتا ہے کہ دین و دھرم بعد میں ہوتا ہے، پہلے انسانیت ہوتی ہے. لاکھ آج انسان دھرم و مذہب کی دہائی دیتا رہے، لاکھ مذہب و دھرم کے نام پر کوئی بھی کام کرتا رہے، اگر دھرم و مذہب بعد میں ہوتا ہے، انسان پہلے ہوتا ہے، تو جب تک وہ انسان نہ بن جائے نہ تو دھرم والا بن سکتا ہے نہ مذہب والا بن سکتا ہے. اس کا مطلب آج جتنے لوگ دھرم و مذہب کی دہائی دیتے ہیں ان کے لیے پیغام ہے کہ پہلے آؤ اپنے کو انسان بناؤ تب تم دھرم و مذہب کی بات کرنا. یہ خالی لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اور بظاہر دنیاوی منصب و اقتدار کے لیے جو کچھ کر لو، لیکن تمہیں اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ تم سے بڑے بڑے دنیا میں فرعون آ کر چلے گئے، نہ وہ اس وقت اپنے مشن میں کامیاب ہوئے تھے نہ کبھی کامیاب ہو سکتے ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. بہرحال اصل فریضہ ہمارا یہ ہے. اور اگر ہم انسان ہیں تو پہلا یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے کو انسان بنائیں اور ہم انسانوں کو پہچان سکیں. یعنی یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انسانوں کو پہچان سکیں کون واقع انسان ہے، کس کے اندر انسانیت پائی جاتی ہے. اور اگر ہم اپنے کو انسان بنا لیں اور انسان پہچان لیں تو ایک جملہ یہ بھی عرض کروں گے، انسانیت کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر واقعاً انسان ہے تو پھر اپنی انسانیت کی لاج رکھنا ہمارا فریضہ ہے. اپنی انسانیت کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے. اپنے کو انسان باقی رکھنا ہمارا ایک اہم کردار ہے. اور اگر انسانیت کو بچانا سب سے بڑی ذمہ داری ہے تو اتنا تو ہر آدمی جانتا ہے کہ ہماری انسانیت اسی وقت باقی رہے گی جب ہم ایسے کے آگے جھکیں جو ہم سے برتر ہو. اگر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں سب سے زیادہ اہمیت دی ہے، تمہیں سب سے زیادہ فضیلت دی ہے، دنیا میں اگر کوئی اشرف المخلوقات ہے صرف انسان ہے، دنیا میں سب سے زیادہ اگر فضیلت ہے تو نہ انسان کی ہے. اگر انسان کی سب سے زیادہ فضیلت ہے تو ہماری فضیلت اسی وقت تک باقی رہے گی جب ہم اس کے آگے جھکیں جو ہم سے برتر ہو، ہم اس کے آگے پیشانی کو جھکائیں جو ہم سے زیادہ فضیلت رکھتا ہو. اور اگر اس کائنات میں انسان سے زیادہ کسی کی فضیلت ہے تو تنہا اسی کی ہے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے. اگر کائنات میں کسی کی انسان کے مقابلے میں اہمیت ہے تو اسی کی ہے جو انسان کا خالق ہے. اگر کائنات میں انسان سے افضل تنہا انسان کا خالق ہے تو پھر انسان کی انسانیت اسی وقت باقی رہے گی جب عبادت کر رہا ہو تو تنہا اسی کی کر رہا ہو جو اس کا خالق ہے. لہذا کرامت انسانی کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ہم اپنا معبود صرف سے مانیں جو کائنات کا خالق ہے.
اپنا پروردگار صرف اسی کو سمجھیں جس نے ہمیں خلق کیا ہے. یعنی اگر ہم ایسے کی عبادت و پرستش کر رہے ہوں جو ہمارے برابر ہے یا ہم سے کمتر ہے تو ہم نے تنہا عبادت نہیں کی ہے بلکہ اپنی انسانیت کو پامال کیا ہے. یہی تو ہمارے دین کا اصل پیغام ہے کہ تم اپنی انسانیت کو باقی رکھ لو، اور اسی انسانیت کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ تم ان راستوں کی طرف آؤ، وہ کام کرو جس سے تمہاری انسانیت باقی رہ سکے، اور پھر آؤ پہچانو کہ انسانیت کسے کہتے ہیں. قرآنی آیات میں بہت سی آیات ہیں کہ جہاں پر انسانی کرامت اور فضیلت کے سبب کو بیان کیا گیا ہے. بہت سی آیات میں کہ انسان کو کیوں اللہ نے فضیلت دی ہے یا ان فضیلتوں کا سبب کیا ہے. دوسری تمام مخلوقات میں انسان کی اگر اہمیت ہے، انسان کی گویا ویلو ہے، تو اس کا راز کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے. چند آیات میں، لیکن اس سے پہلے ایک اور آیت، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تم کو مرد اور عورت کی شکل میں پیدا کیا ہے، یعنی ہم نے تمہیں مرد اور عورت کی شکل میں خلق کیا ہے. وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تمہیں گروہوں میں تقسیم کیا ہے، شعبوں میں تقسیم کیا ہے، اور قبیلوں میں تقسیم کیا ہے، خاندانوں میں تقسیم کیا ہے. لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو جائے. لیکن یہ کہنے کے بعد قرآن کہہ رہا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن اہمیت کے اعتبار سے اسی انسان کی اہمیت ہے جو اللہ سے جتنا زیادہ قریب ہو. اس آیت کا ایک مفہوم ہے کہ یہ جو خاندانوں کا معاملہ ہے، یہ قبیلوں کا معاملہ ہے، یہ بعض نسبتوں کا معاملہ ہے، یہ انسان کے لیے فخر کا سبب نہیں ہو سکتا. جعلناکم شعوبا وقبائل، ہم نے تمہیں شعبوں میں اور قبیلوں میں قرار دیا، لیکن یہ تمہاری اہمیت کا سبب نہیں ہے، صرف اس لیے ہے لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو جائے کہ تم کہاں کے ہو. لیکن اہمیت کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے، جو جتنا اللہ سے قریب ہے اسی کی اتنی زیادہ ویلو ہے، اسی کی اتنی زیادہ اہمیت ہے. اور اگر قرآن نے کہا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تمہارے نزدیک اہمیت اس کی ہے جس کے اندر جتنا زیادہ تقویٰ ہے، تو پھر ہمیں فخر کرنے کا حق نہیں ہے کہ ہم فلاں خاندان سے ہیں، ہمیں اس بات کے اوپر ناز کرنے کا حق نہیں ہے کہ ہم فلاں قبیلے سے ہیں، ہمیں تنہا اس بات کے اوپر فخر کرنے کا حق نہیں ہے کہ ہمارے باپ دادا فلاں تھے، ہمیں اس بات کے اوپر فخر کرنے کا حق نہیں ہے کہ فلاں لوگوں سے ہمارا تعلق ہے، فلاں جگہ سے ہمارا تعلق ہے. نہیں، ہمارے لیے قرآن نے صاف صاف کہا کہ اگر انسانی کرامت معیار ہے تو انسانیت میں آنے کے بعد جو چیز انسان کو اوپر لے جاتی ہے تنہا وہی چیز ہے کہ جو انسان کے دل میں خوف خدا پیدا کرتی ہے. جتنا ہمارے دل میں خوف خدا ہو، جتنا ہمیں خدا کا خیال ہو، اتنا ہی ہماری اہمیت ہے. ورنہ لاکھ کسی خاندان سے ہم نسبت رکھتے ہوں، لاکھ کسی قبیلے سے ہم نسبت رکھتے ہوں، لاکھ کسی گھرانے سے ہم نسبت رکھتے ہوں، قرآن نے صاف صاف کہا یہ گھرانوں سے نسبت تمہیں اہمیت نہیں دیتا ہے، یہ خاندانوں سے نسبت تمہیں اہمیت نہیں دیتا ہے. یہ ہماری غلط فہمی ہوگی کہ ہم بیٹھ کے سوچیں کہ ہم چونکہ فلاں خاندان سے ہیں لہذا ہماری ویلو ان لوگوں سے زیادہ ہے. نہیں، اگر قرآنی معیار کو دیکھیں تو قرآن کی نگاہ میں کسی کے خاندان سے ہونے سے انسان کے لیے باعث شرف نہیں ہوتا ہے، بلکہ انسان کے لیے جو چیز باعث شرف ہے کہ تم نے اللہ کا کتنا خیال کیا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے نزدیک اللہ کی کتنی اہمیت ہے. گویا جتنی تمہارے نزدیک اللہ کی اہمیت ہے اتنا ہی اللہ کی نگاہ میں تمہاری اہمیت ہے، اور جب اتنی ہی اہمیت تمہاری اللہ کی نگاہ میں ہے تو پھر اتنا ہی تم آگے بڑھ سکتے ہو جتنا تم اللہ کی طرف بڑھو. گویا انسان کی فضیلت کا معیار اللہ کی جانب بڑھنا ہے. اور اسی لیے قرآن نے کہا کن بنیادوں پر ہم نے تمہیں کرامت عطا کی. سب سے پہلی چیز جو واقعاً قابل غور ہے کہ تنہا وہ انسان ہے جس کے لیے خداوند عالم نے صاف صاف کہا ہے کہ ہم نے اس انسان کے اندر اپنی روح پھونکی. تنہا صرف انسان کے لیے ہے کہ اس انسان کے اندر اللہ نے اپنی روح پھونکی. یہ بظاہر بہت آسان بات ہے، بظاہر سامنے کی چیز ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنی روح پھونکی. کسی اور مخلوق کے لیے آپ کو نہیں ملے گا کہ اللہ کہے کہ ہم نے اس انسان کے اندر اپنی روح، اس مخلوق کے اندر اپنی روح پھونکی. لیکن جب اللہ نے انسان کو خلق کیا تو یہی جملہ ہے کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اپنی روح پھونک دوں. اور پھر اتنا تو ہم بہرحال مانتے ہیں کہ انسان کی کوئی بھی اہمیت، کوئی بھی ویلو، کوئی بھی حیثیت ہے تو اس کے روح کی بنیاد پر ہے. ہم اس وقت بھی آپ کے سامنے بیٹھے ہیں کہ جب تک ہمارے اندر روح ہے تبھی تک ہماری کوئی اہمیت ہے. ابھی ہمارے اندر سے روح نکل جائے تو جو ظاہری اعتبار سے کوئی بھی اس کی حیثیت ہے، اہمیت ہے، سب ختم ہو جائے گی. یہی جسم کسی لائق نہیں رہے گا، یہی جسم لے جا کر قبر کے حوالے کر دیا جائے گا.
تو اگر اہمیت بھی ہے تو اسی روح کی بنیاد پر ہے جو ہمارے اندر ہے، اور خود قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ روح جو ہم نے پھونکی ہے وہ کوئی اور روح نہیں، میں روح ہی، میں اپنی روح پھونک رہا ہوں۔ بہرحال اس کی وضاحت کا وقت نہیں ہے، یہ جملہ کہ انسان کے لیے کہ ہم انسان کے اندر اپنی روح پھونک رہے ہیں، گویا انسان اپنی اہمیت کو پہچانے۔ جس وجود کے اندر روح پروردگار ہو، جس وجود کے اندر روح خداوند عالم ہو، یعنی خود یہ جملہ ہے کہ فقعوا لہ ساجدین وہ مرحلہ تھا، لیکن ونفخت فیہ من روحی، میں اپنی روح پھونک دوں۔ اور یہ صرف جناب آدم کے لیے نہیں ہے، بلکہ دوسری آیات میں کہ جسے بھی ہم نے انسان بنایا ہے، جسے بعنوان ہم نے انسان خلق کیا ہے، اسے ہم نے جو شرف اور کرامت عطا کی ہے کہ اس کے اندر اپنی روح پھونکی ہے۔ اور صرف یہ روحی کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ایک جگہ پر کرامت انسانی کا تذکرہ کرنے کے بعد کہ ہم نے انسانی کرامت عطا کی ہے، اہمیت عطا کی ہے، ایک مرحلہ کہ ہم نے اسے روح پھونکی ہے۔ دوسری چیز یہاں پر جو انسانی فضیلت اور انسانی اہمیت کا سبب ہے کہ آج کم از کم اتنا تو ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ ہم اگر جانور کے مقابلے میں فرق رکھتے ہیں تو صرف ایک ہی چیز ہے کہ جو جانور کے اندر نہیں ہے وہ ہمارے اندر ہے۔ یعنی ہمارے اور جانوروں میں اگر کوئی فرق ہے تو خالی ایک چیز میں ہے، ورنہ ساری چیزوں میں ہم جانور ہیں، جانور کی طرح ہے۔ یعنی کسی اور چیز میں ہم میں اور جانور میں فرق نہیں ہے، اس لیے کہ ہاتھ ہمارے پاس بھی ہے، جانور کے پاس بھی ہے، آنکھیں ہمارے پاس بھی ہیں، جانور کے پاس بھی ہیں، یہ ہاتھ ہمارے پاس بھی ہیں، جانور کے پاس بھی ہے، زبان ہمارے پاس بھی ہے، جانور کے پاس بھی ہے۔ بھئی یہ پورا وجود جو ظاہر میں ہے یہ سب ہمارے پاس بھی ہے، جانور کے پاس بھی۔ کس چیز کی بنیاد پر فرق ہے؟ یہ کہوں کہ کون سی ایسی چیز ہے جو ہمارے پاس ہے جانور کے پاس نہیں ہے؟ تنہا ایک چیز ہے کہ جو ہمارے پاس ہے جانور کے پاس نہیں ہے، یہ نگاہوں میں رہے کہ ہم نے انسان کو کرامت عطا کی ہے، انسان کو اہمیت عطا کی ہے، انسان کو فضیلت عطا کی ہے۔ یہ انسان اشرف المخلوقات بنایا گیا، اس کی اہمیت تمام مخلوقات سے زیادہ ہے، اس کی ویلو تمام مخلوقات سے زیادہ ہے، اسے ہم نے کرامت عطا کی ہے۔ ایک طرف ظاہری حساب سے جو جو چیزیں ہمارے پاس ہیں وہ سب جانوروں کے پاس ہیں، لیکن صرف ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جو صرف ہمارے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ تنہا ایک چیز ہے کہ جو اللہ نے انسان کو دی ہے، کسی مخلوق کو نہیں دی ہے، وہ چیز جو اللہ نے صرف انسان کو دی ہے، کسی مخلوق کو نہیں دی ہے، وہ آدمی کی عقل ہے۔ اگر تنہا عقل ہمارے پاس ہے، جانور کے پاس نہیں ہے، تو اتنا کہنے کا حق ہے کہ اگر اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے تو اس وقت تک انسان اشرف المخلوقات نہیں بن سکتا ہے جب تک اپنی عقل کو نہ پہچان لے۔ انسان اس وقت تک صاحب کرامت نہیں بن سکتا، انسان اس وقت تک فضیلت کا حامل نہیں بن سکتا، انسان اس وقت تک اپنی اہمیت کو نہیں پہچان سکتا، انسان اس وقت تک اشرف المخلوقات نہیں بن سکتا ہے جب تک اپنی عقل کو نہ پہچان لے۔ اور اگر عقل کو پہچاننا ہی ہماری انسانیت ہے تو پھر میں نے بعض جگہوں پر ایک جملہ کہا ہے کہ ہم پھر اتنا کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ اتنی ہی فیصد ہم انسان ہیں جتنا ہم اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوں، یعنی اتنی ہی فیصد ہم انسان ہوں گے جتنا اس کا استعمال کریں۔ اسی لیے ہمارے دین میں جو ایک جملہ ہے کہ خالی دیکھا کام کر لینا کمال نہیں ہوتا ہے، حالانکہ آج ہی نہیں بلکہ ہر زمانے کی سب سے بڑی مصیبت یہی ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ آج ہمارے یہاں معیار معمولاً یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، آج ہمارے یہاں معیار ہے کہ ہمارے کون سا طریقہ چلا رہا ہے، آج ہمارے یہاں معیار ہے کہ ہمارا انداز کون سا ہے۔ یعنی کم یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچیں یہ کام کس بنیاد پر کریں۔ معمولاً ہم جو کام کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں چونکہ ہمارے ہاں ہوتا چلا رہا ہے۔ اگر صرف یہی معیار ہو کہ ایک کام ہمارے یہاں ہوتا چلا رہا ہے تو پھر اس میں ہماروں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جانور بھی یہ دیکھتا ہے کہ ہمارا خاندان اور ہمارا قبیلہ اور ہمارے جیسے لوگ یہ کام کر رہے تھے، لہذا جانور بھی دیکھا دیکھی کام کر لیتا ہے۔ اگر ہم جانور نہیں ہیں، انسان ہیں، تو کم از کم ہمیں یہ پتا ہو کہ فلاں کام کر رہے ہیں تو کس لیے کر رہے ہیں، ہمیں یہ معلوم ہو کہ فلاں کام کر رہے ہیں تو کس وجہ سے کر رہے ہیں۔ حتیٰ ایک جسارت کر رہا ہوں کہ یہ بھی کہنے کا حق ہے کہ ہم اپنے مذہبی معاملات میں بھی صرف اگر اس بنیاد پر کر رہے ہو کہ ہمارے یہاں ہوتا چلا رہا ہے تو ہمارے اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک ثواب کے کام اور مذہبی کام، اچھے کام میں بھی انسانیت کا تقاضا تو یہی ہے کہ ثواب کا کام بھی ہو تو یہ سوچ کے ہو رہا ہو کہ ہم کس لیے کر رہے ہیں، حتیٰ مذہبی معاملات بھی ہوں تو یہ سوچ کے ہو کہ ہم کس لیے کر رہے ہیں۔ لہٰذا خالی مذہبی کاموں کو بھی تنہا اس بنیاد پر کر لینا کہ ہمارے یہاں ہوتا چلا رہا ہے تو یہ عمل ہمارے لیے باعث فضیلت نہیں ہوتا ہے۔
ہمارے لیے اہمیت کا حامل نہیں ہوتا. اہمیت کا حامل تو اسی وقت ہوگا کہ خود ہمیں پتہ ہو کس لیے ہم کر رہے ہیں، خود ہمیں معلوم ہو کس وجہ سے کر رہے ہیں. اور میں طنز نہیں کر رہا ہوں، اگر ہمیں خود معلوم ہو تو کم از کم 2 دن مجلس کرنے کے بعد ہم یہ ضرور سوچیں گے کہ ان 2 مجلسوں کا اثر ہماری زندگی پر کتنا ہوا ہے. اگر ہم یہ سوچنے پر تیار ہو کہ ان کاموں کا مقصد کیا ہے، تو پھر جب ہماری سالانہ میٹنگ ہو تو ہم یہ بھی ضرور سوچیں گے ان مجلسوں کا اثر ہمارے سماج پہ کتنا ہوا ہے، ان مجلسوں کے ذریعے سے ہمارا سماج میں کتنا ترقی کر رہا ہے، ان مجلسوں کی وجہ سے ہم کتنا آگے بڑھے ہیں. سال گزشتہ جو ہمارے سماج میں کمیاں تھیں، ان مجلسوں کی وجہ سے ان کمیوں میں کتنی کمی آئی ہے. لیکن اگر ساری چیزوں کا ہمیں احساس ہو، یہی احساس نہ ہو کہ ان مجلسوں کا وجہ کیا ہے، خالی ایک عنوان لکھ دینا کہ تبلیغی مجالس اور سالانہ مجالس، یہ کمال نہیں ہوتا ہے. بلکہ شاید یہ کمال ہو کہ پھر اس کے ذریعے سے ہمیں کہاں تک پہنچنا ہے. اور جب یہ احساس ہو کہاں تک پہنچنا ہے تو پلٹ کے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جہاں تک پہنچنا تک کتنے فیصد ہم وہاں تک پہنچے ہیں، کتنے فیصد ہمیں وہ مقصد حاصل ہوا ہے. بہرحال ایک معمولی طالب علم اس لیے عرض کر رہا ہوں. اور جب یہ احساس ہوگا کہاں تک پہنچنا ہے اور کہاں تک پہنچے ہیں، تو پھر یہ بھی سوچیں گے کہ جب اصل مشن ان مجالس کا اپنی قوم کو آگے لے جانا ہے، اپنی قوم کو ترقی دینا ہے اور اس قوم تک کچھ پہنچانا ہے، تو یہ ضرور سوچیں گے کہ کسے یہاں تک آنا ہے. ظاہر سی بات یہ بھی تو ایک ذمہ داری ہوگی کسے یہاں تک آنا ہے. یہ نہیں ہے کہ مثلاً حسنین چونکہ جوراس کے ہیں اور ان کے تعلقات مثلاً عقیل بھائی سے اس لیے پڑھ رہے ہیں. نہیں، یہاں پر معاملہ ہوگا کہ نہیں، اگر ہمارا مشن کچھ قوم کو دینا ہے تو یہ دیکھیں گے کہ یہاں پر آنے کا حق کس کا ہے. یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے تعلقات کس سے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے ملاقات کس سے. نہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے. اس لیے کہ اتنا تو ہم سب جانتے ہیں کہ کم از کم یہاں پر آنے کے بعد ہر ایک کو جواب دینا ہو. یہاں تو اتنا تو ہم کو بھی معلوم ہے کہ یہاں پر آنے کے بعد اگر 1 گھنٹہ ہم نے آپ کا لیا ہے تو اس 1 گھنٹے کا جواب ہم کو معبود کی بارگاہ میں بھی دینا ہے اور اہل بیت کی بارگاہ میں بھی دینا ہے. اور ہم سے پہلے انہیں جا کر جواب دینا ہے جنہوں نے ہمیں یہاں بٹھایا ہے. اور خالی انہی دونوں کو جواب نہیں دینا ہے، بلکہ اس پبلک کو بھی جواب دینا ہے کہ 1 گھنٹہ بیٹھے کیونکہ یہ اپنی باتیں تم تک پہنچا سکتے. ظاہر سی بات ذمہ دار سب ہے کہ ہم کو بھی جواب دینا ہے، بیٹھانے والے کو بھی جواب دینا ہے اور بیٹھنے والے کو بھی جواب دینا ہے. یوں ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم مجلس میں اور ثواب لے کر چلے گئے. یقین رکھیے کہ مجالس خالی ثواب کے لیے نہیں ہے، بلکہ مجالس ہماری قوم کو آگے بڑھانے کے لیے ہے. اور اگر یہی ہمیں احساس ہو جائے کہ اللہ نے انسانی کرامت عطا کی ہے تو ہمارا عقیدہ کم از کم اپنے نوجوانوں کی عرض کر، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تنہا ہم انسان نہیں ہے، بلکہ انسان کے بعد ہمارے ہاں دین اور مذہب کی نوبت آتی ہے. یعنی پہلا بیس اور بنیاد تو ہمارے لیے انسانیت ہے. جب ہم انسان بن جائیں گے تبھی ہمارے یہاں دین و مذہب کا آغاز ہوگا. اور اگر دین و مذہب کا آغاز انسانیت کے بعد ہوگا تو کم از کم اتنا تو پہچانے کہ جب انسان کی اہمیت اتنی زیادہ ہے تو ایک مرد مومن کی اہمیت کتنی زیادہ ہوگی. اور اگر مرد مومن کی اہمیت اتنی زیادہ ہوگی تو بہرحال ہم اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں اور یقین ہے کہ ہاں صرف ایک ایمان اور دین کی بات نہیں ہے. یعنی تنہا ہم مسلمان نہیں ہیں، بلکہ ہمارے پاس وہ اسلام ہے جسے نبی کریم نے پیش کیا تھا. ہمارے پاس وہ اسلام ہے جو علی ابن ابی طالب لے کر آئے تھے. یعنی میں وضاحت سے عرض کروں کہ ہم صرف مسلمان نہیں ہیں بلکہ ہم علی کے شیعہ بھی ہیں. اور اگر ہم علی کے شیعہ ہیں تو کم از کم 3 فضیلتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں. اللہ نے ہمیں انسان بھی بنایا ہے، اللہ نے صاحب ایمان بھی بنایا ہے، اللہ نے ہمیں علی کا شیعہ بھی بنایا ہے. جب یہ 3 شرف اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں تو اب ان 3 ہی شرف کی حفاظت کر لینا ایک مرد مومن کی ذمہ داری ہوتی ہے. یعنی اگر ہم انسان ہیں تو پھر یہ فریضہ ہے کہ ان تینوں عنوان کی، ان تینوں ٹائٹل کی ہم لاج رکھ لے جائیں. جیسے آج آپ ایک بچے سے توقع کرتے ہیں کہ تو ہماری اولاد ہو لہذا ہمارے نام کی لاج رکھ لینا. آج اپنی اولاد سے توقع کرتے ہیں کہ تم ہمارے بیٹے ہو تو پھر وہ کام کرنا جس سے ہمارے اوپر آنچ نہ آنے پائے. آج اپنی اولاد سے ایک تمنا کرتے ہیں کہ تم ہمارے خاندان سے لہذا ہمارے خاندان کی ناک کو بچا لینا. اگر آپ اپنی اولاد سے توقع کرتے ہیں تو دین ہم سے بھی توقع کرتا ہے کہ تم ہمارے ماننے والے ہو لہذا ہمارے دین کی لاج رکھ لینا. اور اس سے بڑھ کر تو علی ابن ابی طالب کو تمنا ہے کہ تم تو علی کے ماننے والے ہو. جب علی کے ماننے والے ہو تو علی کا نام ہی علی اس لیے تھا کہ جہاں بلندیوں کے سوا پستی کا تصور نہیں تھا. اور اگر علی کا مطلب جہاں پر بلندیوں کے سوا پستیوں کا تصور نہیں تھا تو پھر انسانی بلندی کا نام انسانی عقل ہے، انسانی بلندی کا نام انسانی شعور ہے. انسانیت کا مطلب ہے کہ تم نے اپنی عقل کو کتنا بلندی تک پہنچایا ہے.
اور اگر انسانی کرامت انسان کی عقل ہے اور کرامت فضیلت کا ایک معیار اس کی عقل ہے، تو اسی کرامت انسانی کو دنیا میں پیش کرنے کے لیے خود قرآن نے ایک اور سبب بیان کیا ہے کہ ایک طرف تو عقل ہے جس کی بنیاد پر تمہارا دوسروں سے فرق ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے عقل کسی اور مخلوق کو نہیں عطا کی، لیکن اسی عقل کو کمال تک پہنچانے کے لیے جس چیز کو ذریعہ بنایا گیا ہے وہ انسان کا علم ہے، یعنی انسان کی عقل کو، بلکہ یہ کہوں کہ پروان چڑھانے کے لیے، انسانی عقل کو کمال تک لے جانے کے لیے، انسانی عقل کو کسی لائق بنانے کے لیے جسے ذریعہ بنایا گیا ہے وہ ہے علم۔ اور اگر علم انسان کی عقل کو پروان چڑھانے کے لیے ہے تو پھر اتنا یقین رکھیے کہ اس وقت تک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد، اس وقت تک اپنی عقل کو پہچان لینا بھی آسان نہیں ہے جب تک ہم اپنے درمیان سے جہالت کا خاتمہ نہ کر لیں۔ اس وقت تک ہم صاحب عقل نہیں بن پائیں گے جب تک ہم اپنے سماج سے جہالت کا خاتمہ نہ کر لیں۔ اور یقین رکھیے کہ ان مجالس، بلکہ یہ مجالس اگر اہل بیت کی قربانیوں کی یاد میں ہے تو ان کی قربانیوں کا ایک بہت بڑا مشن اور مقصد سماج کو جہالت سے نکالنا بھی تھا، اور اگر سماج کو جہالت سے نکالنا تھا تو پھر ہم اس وقت تک نہ تو ذکر اہل بیت کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ آل محمد کے نام کا حق ادا کر سکتے ہیں جب تک اپنے درمیان سے جہالت کے خاتمے کی کوشش نہ کریں۔ اور گویا جتنا ہم اپنے درمیان سے جہالت کے خاتمے کی کوشش کریں اتنا ہی ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لہذا اگر جہالت کا خاتمہ اصل ہمارا مشن ہے، جہالت کا خاتمہ اصل ہماری پہچان ہے، تو آج کے دور میں اتنا کہنے کا حق ہے کہ دنیا میں بظاہر بہت سے معاملات آج ہمارے سامنے ہیں، اور البتہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ساری باتیں صراحت سے کہیں بھی نہیں جا سکتی، لیکن صاحبان عقل کے لیے اشارے کافی ہیں کہ آج کے دور میں جن حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یقین رکھیے کہ اس وقت خالی شکوے سے کام نہیں چلتا ہے، خالی فریاد سے کام نہیں چلتا ہے، خالی اعتراض سے کام نہیں چلتا ہے، خالی باتوں سے کام نہیں چلتا ہے، بلکہ کبھی کبھی اپنی ذمہ داریوں کو پہچان کر اس پر عمل کرنا یہ ہمارا فریضہ ہوتا ہے۔ اور پھر بعض وقت اتنا یقین رہے کہ کبھی کبھی بعض مشن کے لیے صرف وقتی طور پر اس کے نتائج حاصل نہیں ہوتے ہیں، بلکہ جتنا بڑا مشن ہوتا ہے اتنا بڑا منصوبہ ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے اتنی دیر میں اس کا اثر بھی سامنے آئے، یعنی ہو سکتا ہے جتنا بڑا منصوبہ ہو اتنا اثر بھی اتنی دیر میں سامنے۔ اور ایک بات بہرحال جو پڑھے لکھے افراد ہیں ان کے لیے عرض کرو، اس وقت جو آپ کے سامنے بظاہر حالات ہیں، اصلاً نفرتوں کا ماحول ہے، تعصب کا ماحول ہے، دشمنی کا ماحول ہے، بہرحال ان کا فیصد اگر دیکھیں تو بہت کم ہے، اس لیے کہ کوئی انسان ہو کر نفرتوں کی بات کرے نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اتنا یقین رکھیے کہ اس وقت یہ نفرتوں کا ماحول یہ صرف 1-2 سال اور 1-2 مہینے کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے 100 سال پہلے جو کوششیں ہوئی تھیں اس کا اثر اب ظاہر ہو رہا ہے، یعنی 100 سال پہلے جو کوششیں شروع ہوئی تھیں اس کے اثرات اب ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب جب باطل مشن میں 100 سال پہلے کوششیں شروع ہوئی تھیں اور اس کے اثرات اب سامنے آ رہے ہیں، تو پھر خالی زبان سے اپنے کو حق والا کہہ کر حق کا دعویٰ کر دینا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ کم از کم دشمن سے درس لیتے ہوئے ہمیں بھی وہ منصوبوں پر چلنا ہے کہ جس کے نتائج آج نہیں بلکہ 20 سال کے بعد ہمارے سامنے آ سکیں۔ اور یہ یقین رکھیے کہ بعض وقت صرف یہ کہہ دینا کہ ہاں حالات ایسے ہیں یہی کمال نہیں ہے، بلکہ اگر آج یہ حالات ہے تو 20 سال کے بعد آپ کے بچوں کے سامنے کیسی صورتحال آئے گی، اور اگر بچوں کے سامنے کیسے حالات ہوں گے تو ان بچوں کے لیے ہم نے کس حد تک ماحول کو تیار کیا۔ اور یقین رکھیے میں نے یہ بات اس لیے عرض کی کہ آج ہمارا فریضہ ان ساری چیزوں میں، ان ماحول میں اپنے بچوں کو علم سے آراستہ کرنا ہے، اس لیے کہ علم وہ چیز ہے کہ جو انسان کو عزت و آبرو عطا کرتی ہے، علم وہ چیز ہے کہ جو انسان کو قوت و طاقت عطا کرتی ہے، علم وہ چیز ہے کہ جو انسان کو حقیقی کرامت عطا کرتی ہے، علم وہ چیز ہے کہ جو کسی بھی باطل کے آگے جھکنے نہیں دیتی۔ اور یہ اس لیے میں نے عرض کیا کہ آج کی تاریخ میں 4 جون، آج بعض چیزیں آدمی کہتا ہے کہ یہ صرف زبان سے کہہ دینا آسان ہے لیکن عملاً ناممکن ہے،
لیکن ہمارے سامنے بہت سی ایسی چیزیں جو عملی طور پر بھی موجود ہیں۔ آج 4 جون جو ذات گرامی سے منسوب تاریخ ہے، اس دور کی ایک ایسی عظیم الشان شخصیت جس نے واقعاً ہمارے سامنے ایک درس دیا ہے کہ علی والا کسے کہتے ہیں، جس نے واقعاً درس دیا ہے کہ ایک حسین کا چاہنے والا کسے کہتے ہیں، جس نے واقعاً درس دیا ہے کہ محبت اہل بیت کسے کہتے ہیں، جس نے واقعاً درس دیا ہے کہ عزائے حسین کا اثر و نتیجہ کیا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں امام خمینی کے ذات گرامی۔ یہ امام خمینی کے ذات گرامی معمولی بات نہیں ہے۔ آج کی تاریخ، ان کی وفات کی تاریخ، یہ ہمارے لیے قابل غور ہے کہ اس نے اس دور میں ہمارے سامنے ایک درس دیا ہے کہ واقعاً علی والا بننا ہے تو کیسے بننا ہے، واقعاً کربلا سے درس لینا ہے تو کیسے درس لینا ہے۔ خالی اپنے گھروں میں حسین ابن علی کا نام لے لینا اور ہے، حسین ابن علی کا تذکرہ کر دینا اور ہے، حسین ابن علی کی فرش عذاب بچھا دینا اور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس عزائے حسین کا اثر دنیا کی تمام باطل طاقتوں کو اپنے قدموں پر جھکا دینا یہ اور ہوا کرتا ہے۔ اور ایک انسان نے اٹھ کر ہمارے سامنے دنیا کی تمام باطل طاقتوں کو اپنے قدموں پر جھکا کر پیغام دیا ہے کہ واقعاً تم حسین ابن علی سے اگر درس لے لو تو یقین رکھو کہ دنیا کی ہر طاقت تمہارے آگے سر جھکانے پر مجبور ہوگی، تم کسی کے آگے سر جھکانے پر مجبور نہیں ہوگے۔ لہذا کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اگر ہمیں اللہ نے کرامت انسانی عطا کی ہے اور پھر کرامت انسانی کے بعد اللہ نے یہ احسان کیا ہے کہ ہمیں حق سے وابستہ کیا ہے، تو اس حق کا دفاع کر لینا، یہ حق کی لاج رکھ لینا، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اور حق کا دفاع اس وقت ہوگا کہ جب ہم یہ طے کر لیں کم از کم ہمارے درمیان جہالت کا تصور نہیں ہوگا۔ اور یقین رکھیے انہی جہالتوں کا نتیجہ ہوتا ہے کہ آج ہمارے ہاں نام تو مذہب کا ہوتا ہے، لیکن آج مذہبی معاملات بھی ہمارے ذہنوں پر بار ہوتے ہیں، ورنہ اسی کرامت انسانی کی بنیاد پر اللہ نے ہمیں شرافت عطا کی، ہمیں عزت انسانی عطا کی ہے۔ اس عزت انسانی کا ایک نمونہ آج صرف مردوں کی شکل میں نہیں ہے، بلکہ کرامت انسانی کی شکل میں۔ بہرحال ایسا نہیں ہے کہ کرامت انسانی میں کہو کہ ہم نے مردوں کو کرامت عطا کیا، نہیں، جو کرامت مردوں کو عطا کی ہے، کرمنا بنی آدم، بنی آدم میں چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اور اگر کرامت انسانی مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے تو پھر اس مرد اور عورت دونوں کی کرامت کی حفاظت ہمارا فریضہ ہے۔ ایک طرف یہ فریضہ ہے کہ ہم کسی باطل کے آگے سر جھکانے پر مجبور نہ ہو، اور دوسرا فریضہ یہ ہے کہ باطل اپنے کسی بھی مذموم مقاصد میں کامیاب نہ ہو۔ اور ایک مذموم مقصد میں سے آج کے دور میں نہیں بلکہ ابتدائے خلقت سے ایک کوشش یہ ہے کہ سماج کیسے برائیوں کا شکار ہو، ایک کوشش یہ ہے کہ کیسے سماج پستیوں کی طرف جائے، ایک کوشش یہ ہے کہ کیسے سماج میں برائیوں کو عام کیا جائے، ایک کوشش یہ ہے کہ کیسے سماج سے اچھائیوں کو ختم کیا جائے، کیسے سماج کو نقصان پہنچایا جائے۔ یہ ہر دور میں کوشش ہے، اور انہی کوششوں کا نتیجہ آج کے دور میں ہمارے سامنے یہ حجاب اور پردے کے خلاف آواز کی شکل میں بھی ہے۔ انہی کوششوں اور مقاصد کا ایک نتیجہ آج ہمارے سامنے حجاب و پردے کی مخالفت کے نتیجے میں ہے۔ اور یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اسلام کا ہر قانون ہماری عزت اور ہماری انسانی شرافت کو باقی رکھنے کے لیے، اور اگر اللہ کی جانب سے یہ اعلان ہے کہ ہم نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو اتنا یقین رکھیے کہ اللہ کا ہر قانون ہماری عزت کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے، اللہ کا ہر قانون ہماری انسانی کرامت کی بقا کے لیے ہوتا ہے۔ اسلام کا ہر قانون اس لیے ہے کہ اگر اللہ نے انسان بنا کر ہمیں عزت عطا کی ہے تو وہ عزت ہماری کیسے باقی رہے گی۔ لہذا انسانی عزت کی بقا کا ایک راستہ حجاب و پردہ ہے، اور اگر حجاب و پردہ انسانی عزت اور انسانی شرافت کی بقا کا راستہ ہے تو پھر آج کے دور میں اگر حجاب و پردے کے خلاف بہت سی جگہوں پر آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور ہو سکتا ہے یہاں پر کوئی کہے کہ بھئی یہ تو مذہبی بستی ہے اور مذہبی افراد ہیں اور سب یہاں حجاب و پردہ کرنے والے ہیں، لیکن اتنا یقین رکھیے کہ جب ہوائیں چلتی ہیں تو وہ ہر جگہ پہنچتی ہیں، اور بالخصوص جب سوشل میڈیا کا زمانہ ہو تو یقین رکھیے کوئی بھی بستی محفوظ نہیں رہتی ہے۔ اور پھر جہاں پر بستیوں میں بعض لوگوں کے ذہنوں میں ہو کہ ہمیں شہری بننا ہے، وہاں پھر مصیبتوں کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے کہ جہاں دماغوں میں بیٹھ جاتا ہے کہ ہم دیہاتی نہیں ہیں بلکہ ہم شہری ہیں، تو آدمی یہ دیکھتا ہے کہ شہر والے کیسے کر رہے ہیں، جبکہ یہ بھول جاتا ہے کہ ہماری انسانی عظمت اور انسانی شرافت کیسے باقی رہتی ہے۔
شہر والے ہماری انسانی عزت اور ہماری شرافت کو نہیں بتا سکتے ہیں، بلکہ ہماری انسانی عزت و شرافت کو وہی بتا سکتا ہے جس نے ہمیں خلق کیا ہے، اور یہ قانون اس کا ہے کہ جس نے ہمیں خلق کیا ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ آج حجاب و پردہ نہ کر کے ہماری عزت بڑھ جائے گی، ہم یہ نہ سوچیں کہ حجاب و پردہ نہ کر کے ہماری ویلو بڑھ جائے گی۔ یہاں گاؤں میں رہتے ہیں لوگ، ہماری وہ عزت نہیں کرتے ہیں، شہر میں جا کے رہیں گے پردہ کریں گے تو یہی تو سوچیں گے یہ گاؤں سے آگے ہیں لہذا پردہ کریں۔ آج بعض جگہوں پر یہ ایک ذہنوں میں ہوتا ہے کہ ہم جا کر شہروں میں سوچتے ہیں کہ یہاں جا کر اگر ہمارے ہاں پردہ ہوگا تو لوگ ہمیں بیکورڈ سمجھیں گے۔ آج یہ غلط تصورات ہمارے ذہنوں میں، وہاں شہر میں ہم رہنے، وہاں جا کر پردہ ہوگا تو لوگ سوچیں گے دیہات سے چلی آ رہی ہیں لہذا پردہ کریں۔ اگر بہت زیادہ پردہ کریں گے، مذہبی بن کے رہیں گے تو لوگ یہ کہیں گے کہ یہ آج کس زمانے کے پچھڑے ہوئے ہیں، شہر کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے، یہ 1400 سال پرانی چیزیں لیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ آج یہ نوبتیں ہمارے سامنے، اور یہ غلط تصورات وہاں پر آتے ہیں جب ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ان سارے احکامات کا مقصد کیا ہے۔ ان اسلامی احکامات کا مقصد ہمارے لیے پابندیاں نہیں ہیں، بلکہ ہماری انسانی عزت کو آگے بڑھانا ہے، ہماری انسانی کرامت کو آگے بڑھانا ہے۔ اور اگر انسانی عزت و کرامت کی بات ہے، یقین رکھیے حجاب و پردہ بھی اسی انسانی عزت و کرامت کا ایک راستہ ہے۔ حجاب و پردہ پابندی نہیں ہے، بلکہ حجاب و پردہ انسانی عزت و انسانی شرافت کا ایک اعلان ہے۔ اور اگر حجاب و پردہ انسانی عزت و انسانی شرافت کا اعلان ہے تو اس حجاب و پردے کا تعلق یہ بھی یقین رکھیے خالی عورتوں سے نہیں ہے، بلکہ حجاب و پردے کا تعلق جتنا عورتوں سے ہے اس سے زیادہ مردوں سے ہے۔ ہمارے یہاں ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہ پردے کا تعلق خالی عورت سے ہے۔ میں اپنی ذمہ داری پر سر رہا ہوں کہ عورت سے زیادہ مرد سے حجاب و پردے کا تعلق ہے، اس لیے کہ اللہ نے عورت کو صاحب اختیار اس معنی میں نہیں بنایا ہے جس معنی میں مرد کو صاحب اختیار بنایا۔ قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ ہم نے عورتوں کو تمہارے اوپر حکومت عطا کی ہے۔ قرآن نے صاف صاف کہا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، گھر کے اندر مرد کی حکومت چلے گی۔ جب مرد حاکم ہے تو اس کا مطلب عورت تابع ہے۔ جب عورت تابع ہے تو اتنا کہنے کا حق ہے کہ اعمال میں زیادہ ذمہ داریاں مردوں کی ہیں اتنی عورتوں کی نہیں ہیں، لہٰذا بے حجابی اور بے پردگی میں جتنی ذمہ داری عورت کی ہے اس سے زیادہ مردوں کی ہے۔ اور اس لیے بھی ہے کہ عورت کو تو اللہ نے مرد کے اختیار میں ایک عزت و آبرو کی شکل میں عطا کیا ہے، اور مرد کے اختیار میں ایک ناموس کی شکل میں عطا کیا ہے، اور ناموس کی شکل میں مرد کے حوالے ایک عورت کو دے کر، چاہے وہ بیٹی کی شکل میں ہو یا بیوی کی شکل میں ہو یا ماں کی شکل میں ہو یا بہن کی شکل میں ہو، عزت و آبرو کی شکل میں اور ناموس کی شکل میں دے کر اب یہ مرد کی غیرت کا امتحان اللہ لیتا ہے کہ تمہیں اپنی ناموس کی عزت و حیا کا کتنا خیال ہے۔ یعنی ایک مرد کو ناموس کی شکل میں عورت دے کر، چاہے وہ بیٹی ہو، چاہے بہن ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے ماں ہو، اب انسان کی غیرت اور حیا کا امتحان ہوتا ہے کہ تمہارے اندر انسانی غیرت ہے یا انسانی غیرت ختم ہو گئی۔ اور پھر یہ بھی شاید بہرحال سخت ہو لیکن اپنے نوجوانوں کے لیے یقین رکھے، جب تک مرد کے اندر غیرت ختم نہیں ہوتی ہے جب اس وقت تک گھر کے اندر سے بے پردگی سامنے نہیں آتی، اور انہی گھروں میں بے پردگی ہوتی ہے کہ جہاں پر مردوں کی غیرت پامال ہو چکی ہوتی ہے۔ ورنہ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ایک مرد کے اندر غیرت پائی جائے اور اس کے گھر سے بے پردگی کے نمونے سامنے آ رہے ہیں۔ اور آج کے زمانے میں ہم بعض باتوں کو برا ماننے کے بجائے یہ سوچیں کہ ہماری انسانی عزت کیسے باقی رہتی ہے۔ یہاں معاملہ پردے اور بے پردگی کا نہیں ہے، یہاں معاملہ اصل ہماری انسانی عزت اور آبرو کا ہے۔ اور اگر ہماری عزت و آبرو کا ہے تو ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے خلاف کیا کہہ دیا گیا، یہ جملہ ہمارے اوپر ہے، نہیں، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری انسانی عزت کے لیے ہمیں کون سا راستہ بیان کیا گیا۔ اور اسی یقین رکھے اسی انسانی عزت کا ایک راستہ ہمارے لیے حجاب و پردے کی شکل میں ہے۔ حجاب و پردہ آج بظاہر دیکھنے میں آج کے زمانے میں معمولی چیز ہے، اور اتنا یقین رکھے جیسا جیسا زمانہ آگے بڑھتا جائے گا اتنا اتنا برائیاں انسان کے ذہنوں میں اچھی بنتی جائیں گی۔ جیسا جیسا زمانہ آگے بڑھے گا اتنا اتنا غیر انسانی عمل بنتے چلے جائیں گے۔ جتنا جتنا زمانہ آگے بڑھے گا اتنا برائیاں انسان کے لیے اچھائیاں بن جائیں گی۔ اس کا ایک نمونہ یہ بھی ہے، مثال کے طور پر آج کے زمانے میں، پہلے زمانے میں دین و مذہب کی قید کے بغیر ہر ایک کی نظر میں شراب بری تھی، لیکن آہستہ آہستہ شراب فیشن بنتا جا رہا ہے، جبکہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ انسانیت کو پامال کر دیتا ہے۔ ہر ایک کو پتا ہے کہ شراب انسان کو پستیوں میں لے جا کر خود اس کے گھر کو بھی برباد کرتا ہے، پورے سماج کو بھی برباد کرتا ہے، ہر ایک کو معلوم ہے۔ لیکن آج آہستہ آہستہ
ایک فیشن بن گیا ہے کہ حتیٰ آپ غیروں کو چھوڑیے، بعض جگہوں پر آپ کو اہل اسلام میں بھی ایسے نمونے مل جائیں گے جو اس بدترین چیز کو فیشن سمجھ کر آزمانے کی کوشش کر لیتے ہیں، جبکہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جب تک انسان کے اندر ایمانی رمق پائی جاتی ہو ایسے غلیظ ترین بدترین چیزوں کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ اور جب انسان سوچ نہیں سکتا ہے تو یہ بھی یقین رکھیے کہ پھر ایسی تمام چیزیں جو ایسے راستوں کی طرف لے جاتی ہیں ان سے بھی بچنا ہم سب کا فریضہ ہے، اس لیے کہ بظاہر آج کے زمانے میں صرف شراب ہی بری نہیں ہے بلکہ وہ چیزیں بھی بری ہیں جو ہمیں شراب تک لے جاتی ہیں۔ آج دیکھنے میں ایک نوجوان طبقہ بڑے آسان سمجھتا ہے کہ ہم تو مسالے کے عادی ہیں، ہم تو آج بظاہر چھوٹی سی چیز کھا رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں بڑی چیزوں کی طرف لے جاتی ہیں۔ آج دیکھنے میں آدمی کہتا ہے کہ ہم تو خود نہیں کھا رہے ہیں بلکہ ہم کسی کو پہنچا رہے ہیں۔ بھائی اگر ہم خود نہ کھا رہے ہوں، برائی برائی ہے چاہے خود کریں یا کسی کو کروائیں، لہٰذا اگر وہ سماج اور وہ لوگ جن کے ہاں دین و مذہب و انسانیت نہیں ہے اس طریقے کے نمونے ان کے درمیان پائے جائیں تو غلط نہیں ہے، لیکن اگر ان لوگوں کے درمیان پائے جائیں جو زبان سے دین کا نام لے رہے ہیں، قابل افسوس بھی ہے، قابل مذمت بھی ہے۔ اور انہی کاموں میں آج ایک میں نے مثال عرض کی ہے کہ شراب ہے، دوسری آج کے زمانے کا ایک بدترین نمونہ جو ہمارے سماج کو بھی آہستہ آہستہ ہمارے نوجوانوں کو جکڑتا جا رہا ہے۔ میں نے کہا کہ ترقی کا ایک نمونہ یہ ہوگا کہ برائیوں کو ہمارے سامنے اچھائی بنا کے دکھایا جائے گا، بلکہ یہ کہوں کہ آج روایات بھی موجود ہیں، گناہوں کو ہماری زندگی کی مجبوری بتایا جائے گا، برے کاموں کو ہماری گویا حیات کا لازمہ بنایا جائے گا۔ اور اس کا ایک نمونہ ہے، آپ سامنے کی چیز ہے، بہت زمانے پہلے سے شروع ہوئی۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جب تک یہاں پر بیٹھ کے جھوٹ نہ بولیں فائدہ کیا ہے؟ آج ہوتا ہے کہ آج اس کاروبار میں فائدہ ہی نہیں جب تک ہم جھوٹ نہ بولیں، اس کرسی پہ بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے جب تک بیوقوف نہ بنائیں۔ اصل انکم تو یہ غلط کام سے ہوتی ہے، ورنہ اصل سیلری میں رکھا کتنا ہے، اصل جو ہماری تنخواہ ہے اس میں کیا ہے؟ اصل فائدہ تو اسی سے ہوتا ہے کہ جہاں پر ہم ٹوپی پہناتے ہیں، اصل فائدہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہم بیوقوف بناتے ہیں، اصل فائدہ تو اسی میں ہوتا ہے جب ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ میں نے کہا روایات دیکھیے، زمانہ آئے گا کہ جہاں پر گناہوں کو ہماری ضرورت بنانے کی کوشش کی جائے گی، زمانہ آئے گا جہاں پر برائیوں کو ہمارے سامنے اچھائیاں بنا کر پیش کیا جائے گا۔ اس کا ایک نمونہ ہے کہ آج بدترین چیز جھوٹ ہے، جس کے لیے صاف معصوم کی روایت ہے کہ جب تک انسان کے اندر ایمان ہے ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہو، جب تک انسان صاحب ایمان ہے ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ جھوٹ کے پاس جا رہا ہو۔ آج بڑی شان سے ایمان کا دعویٰ بھی ہے اور ہم جھوٹ بولنے پہ بھی تیار ہیں، اور ایک طرف پیغمبر نے فرمایا کہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ مومن ہو جھوٹ بول رہا ہو، اس لیے کہ جھوٹ کا مطلب ہے کہ اگر جھوٹ آیا تو ایمان رخصت ہو جاتا ہے، لیکن ہوا کہ آہستہ آہستہ یہی گناہ ہماری زندگی کا حصہ بنایا گیا، اور اسی کا ایک نمونہ آہستہ آہستہ جب اور زمانہ آگے بڑھا، آج کا ایک فیشن ہمارے سامنے نوجوانوں کے لیے بنایا گیا کہ اگر تمہارا کوئی دوست نہیں ہے تو تم بیکورڈ ہو۔ دوست سے مراد وہ حلال دوستی نہیں ہے، دوست سے مراد وہ حرام دوستی ہے۔ آج انصاف سے بتائیے یہ چیز بطور فیشن شاید ہی، اب چونکہ یہ نہیں ہے کہ شہروں کی بات ہے، اب تو شاید ہی کوئی بستی ہو کہ جہاں پر بہت سے نوجوان کسی سے دوستی نہ کرتے ہوں۔ بہرحال ممبر کے تقاضے ہیں بعض چیزیں، لیکن قابل غور ہے کہ آج یہ ہمارے لیے فیشن نہیں ہے۔ اگر کرامت انسانی کی بات ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری انسانی عزت و کرامت کیسے باقی رہتی ہے۔ اور اتنا میں اپنے جوانوں سے جملہ عرض کروں گا کہ یقین رکھیں کبھی بھی غلط راستے یا گناہ کر کے ہم اپنی انسانی عزت کو باقی نہیں رکھ سکتے۔ ہرگز کسی گناہ میں انسان کی عزت نہیں ہے، کبھی بھی غلط کام میں انسان کی اہمیت نہیں ہوتی۔ اور اگر لڑکی لڑکے کی دوستی حرام ہے تو یقین رکھیے کبھی بھی ہم کسی لڑکی کو دوست بنا کر انسانی عزت حاصل نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ اپنی انسانی عزت کو پامال کرتے ہیں۔ آپ یہ نہ سوچئے کہ آج کا زمانہ ہے کہ جب کوئی لڑکا بغیر دوستی کا نہیں ہے تو ہم اکیلے کیوں رہیں۔ اگر سارا زمانہ بھی برا ہو جائے، ہم تو اس در سے وابستہ ہیں جہاں لاکھوں بھی یزیدی ہیں، تو یہ نہیں دیکھا ہے کہ لاکھوں یزیدی ہیں تو ہم بھی یزید کے ساتھ شامل ہو جائیں، نہیں، وہاں تو ہم اس در سے وابستہ ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ صحیح راستہ کیا ہے، حق راستہ کیا ہے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ماحول کیا ہے، ہمیں نہیں دیکھنا ہے کہ آج سماج کیا ہے، ہمیں نہیں دیکھنا ہے کہ لوگ کس راستے پر چل رہے ہیں۔
یقین رکھیے کہ اگر ہر نوجوان حرام دوستی کر رہا ہے تو جس کے اندر ایمان ہے وہ یہی کہے گا کہ نہیں، ہم تو علی کے چاہنے والے ہیں، ہم کسی حرام کام کی طرف قدم نہیں آگے بڑھا سکتے، ہم کسی غلط کام کی طرف آگے نہیں بڑھا سکتے، قدم آگے نہیں بڑھا سکتے۔ اور یہ کبھی غلط فہمی نہ ہو کہ آج کے زمانے میں قدم سے قدم ملا کر چلنا ہے تو وہی کام کرنا ہے جو سماج کر رہا ہے۔ نہیں، سماج ہمیں عزت نہیں دیتا ہے، اگر کوئی چیز عزت دیتی ہے تو علی کا بتایا ہوا راستہ عزت دیتا ہے۔ اگر ہماری عزت ہے تو پھر اس راستے پر ہے جس راستے کو اہل بیت نے پیش کیا ہے۔ اور کبھی بھی گناہ میں انسان کے لیے عزت نہیں ہوتی، کبھی بھی غلط کام میں انسان کی عزت نہیں ہوتی، کبھی بھی برے کاموں میں انسان کی عزت نہیں ہوتی۔ عزت ہے تو اللہ کی اطاعت میں ہے، عزت ہے تو اللہ کی پیروی میں ہے۔ جتنا ہم اللہ کا خیال کریں گے اتنا ہی اللہ عزت ہمیں عطا کرے گا۔ یہ دنیا کے راستے پر چل کر عزت وہ لوگ تلاش کرتے ہیں جنہیں عزت کا مفہوم نہیں معلوم ہوتا ہے۔ عزت صرف لوگوں کی نگاہوں میں آ جانا نہیں ہے، بلکہ عزت کا مطلب ہے کہ اللہ ہمیں کیسا سمجھ رہا ہے۔ اور پھر یہ بھی تو سوچنا چاہیے ہم کس چیز کا سودا کر رہے ہیں۔ بھائی اگر دنیاوی اعتبار سے لوگوں نے ہمیں بہت اونچا سمجھ لیا تو کتنے دن کے لیے سمجھا ہے؟ اگر لوگوں نے ہمیں اونچا سمجھا ہے تو اسی دن تک سمجھتے ہیں جب تک ان کی سمجھ میں ہم آتے رہتے ہیں، لیکن جب ان کی سمجھ سے گر جاتے ہیں تو یہی دنیاوی عزت ذلت سے بدل جایا کرتی ہے۔ لیکن جسے اللہ عزت دے دیتا ہے کبھی بھی پوری دنیا مل کر بھی اسے ذلیل نہیں کر سکتی ہے، تو ساری دنیا بھی مخالفت کر کے بھی اس کی عزت کو پامال نہیں کر سکتی۔ اور پھر اہل بیت کا مرتبہ تو بہت بلند ہے۔ امام خمینی کی میں نے مثال عرض کی، ایک مرد فقیہ ہے، کتنی دنیا نے مخالفتیں کی ہیں، کتنے لوگ اس کے مقابلے پر آئے ہیں۔ آج کون سا ایسا مذہب و مسلک ہے جو ایران یا امام خمینی کے خلاف نہیں اٹھا ہے؟ لیکن دنیا میں اگر کوئی عزت والا ہے تو یہی ایک مرد فقیہ ہے۔ اگر اس نے تنہا خود ہی عزت نہیں حاصل کی ہے، بلکہ ایک کمال تو یہ بھی ہے کہ جب انسان صحیح عزت کا راستہ تلاش کر لیتا ہے تو خود بھی عزت حاصل کرتا ہے، اپنی قوم کو عزت کا راستہ دکھا دیتا ہے، پوری قوم کو عزت کا راستہ دکھا دیتا ہے۔ اس لیے کہ اتنا یقین ہے کہ عزت دنیا کے دروازوں پر نہیں ملتی ہے، عزت لوگوں کے دروازوں پر نہیں ملتی ہے، عزت نیتاؤں کے ہاں نہیں ملتی ہے، عزت کسی سیاسی افراد کے ہاں نہیں ملتی ہے، بلکہ عزت ملتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں ملتی ہے۔ اور پھر ان اللہ عزیز، اللہ اصل عزت والا ہے، صاحب عزت وہ ہے، اور جب صاحب عزت وہ ہے تو اسی نے ہمیں عزتیں اور کرامتیں انسانی عطا کی۔ بس آخری بات میں نے بعض جگہوں پر یہ بھی عرض کیا ہے، جب انسانی کرامت کی بات کریں، اس انسانی کرامت میں بہرحال بزرگوں کے سامنے جسارت ہوتی ہے، لیکن کوشش اپنے نوجوانوں تک اور اپنے چھوٹے بھائیوں تک پیغام پہنچانے کی ہوتی ہے۔ ایک ہمارا فریضہ ختم کرتے ہوئے آج کے دور میں انسانی کرامت اور انسانی عزت کی بنیاد پر یہ بھی ہے کہ ہم کم از کم جس طریقے سے اپنے کو انسان سمجھ رہے ہیں ویسے ہی دوسرے کو بھی انسان سمجھ سکیں، اور اگر انسان سمجھ رہے ہیں تو اس کے بعد کے مرحلے میں اگر ہم اپنے کو مومن سمجھ رہے ہیں تو دوسرے کو بھی مومن سمجھنے کا جذبہ رکھ سکیں۔ اور اس سے بڑھ کر ایک جملہ عرض کروں کہ اگر ہم اپنے کو مولائی سمجھ رہے ہیں تو پھر دوسرے کو بھی مولائی سمجھنے کا جذبہ رکھ سکیں۔ یہ کمال نہیں ہے کہ ہم خالی اپنے کو مومن سمجھ لیں، کمال یہ ہے کہ ہم نے دوسرے مومنین کو کتنا عزت دی ہے، کمال یہ ہے کہ ہم نے دوسروں کو کتنا احترام کیا ہے۔ اور پھر آج کا یہی نہیں بلکہ ہر زمانے کا ایک سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آج ہم آپس میں ایک دوسرے کو اپنا سمجھنے پہ تیار نہیں ہیں، اور اگر ہم اپنا آپس میں ایک دوسرے کو اپنا سمجھنے پہ تیار نہیں ہیں تو پھر ان سے توقع نہ رکھیں کہ جن کے سہارے دنیا میں بھی ہیں آخرت میں بھی ہیں۔ بس ختم کرتے ہوئے ایک واقعہ خالی ضمناً، ساتویں امام موسی کاظم علیہ السلام، ایک چاہنے والا امام کی بارگاہ میں آیا، امام نے منہ پھیر لیا، آقا غلطی کیا ہوئی؟ چونکہ تمہاری نگاہ میں ہمارے فلاں چاہنے والے کی اہمیت نہیں ہے، جب اس کی عزت تمہاری نگاہوں میں نہیں ہے تو پھر ہماری نگاہ میں تمہاری عزت نہیں ہے۔ اس کا مطلب اگر اہل بیت کی بارگاہ میں عزیز بننا ہے تو پھر اس کا ایک راستہ یہ ہے کہ آپس میں ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے۔ اور یہ آج کے اس دور کی ایک سب سے بڑی مصیبت ہے، ایک المیہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اپنا سمجھنے پہ تیار نہیں ہیں، اور اگر ہم آپس میں ایک دوسرے کو اپنا سمجھنے پہ تیار نہیں تو اس فرش ازا کا ایک بہت بڑا مفہوم یہ ہے کہ حسین ابن علی نے کربلا میں جو کام کیا ہے اس کی یادگار ہمیں فرش ازا پر بیٹھ کر منانا ہے۔ اور جو کام امام حسین نے کربلا میں کیا ہے ان کاموں میں ایک کام یہ بھی تھا
کہ مختلف جگہ کے افراد کو ایک جگہ پر لا کر سب کو ایک بنا دیا ہے. اور پھر اس میں ایک سب سے بڑا قابل غور پہلو یہ ہے کہ کربلا سے پہلے جو آج کربلا میں 72 افراد سب ایک ہو گئے، ان کربلائیوں میں، کربلا والوں میں ہر دین و مسلک اور مذہب کے افراد بھی تھے. عثمانی مذہب بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، عیسائی مذہب بھی ہیں، لیکن جب حسین ابن علی کربلا میں لے آئے تو سب ایک ہو گئے. اور اگر حسین ابن علی کربلا میں لے آئے اور سب ایک ہو گئے، آج ہم لوگ انہی حسین ابن علی کی یاد منانے کے لیے جمع ہوتے ہیں. جب انہی حسین ابن علی کی یاد منانے کے لیے جمع ہوتے ہیں تو ایک فریضہ فرض اعضاء پر ہمارا یہ بھی ہے کہ اگر کسی بھی حسینی کی طرف سے ہمارے دل میں ذرہ برابر کینہ و کدورت و غصہ و ناراضگی ہے تو اس فرض اعضاء کا پہلا حق یہ ہے کہ اپنے دل کو صاف کر کے اٹھیں. اس فرض اعضاء کا پہلا فریضہ یہ ہے کہ اپنے دل کو حسین ابن علی کو واسطہ بنا کر، مولا اگر آپ نے سب کو ایک کر کے دکھایا ہے تو ہم اس فرض اعضاء پر آئے ہیں، آپ سے عہد کرتے ہیں کہ اس وقت کے بعد سے کسی بھی آپ کے چاہنے والے کی طرف سے ہمارے دل میں کوئی بات نہیں ہوگی. اور یقین رکھیے کہ اگر یہ سوچ کے ہم یہاں سے اٹھے تو اس سے بڑھ کے ہمارے لیے اجر نہیں ہو سکتا ہے. اور پھر آج ہم لوگ ولایت کی بات کرتے ہیں، اور یہ یقین رکھیے کہ اس وقت تک ہمارے دل میں ولایت نہیں آ سکتی ہے جب تک ہم اپنے دل کو مومنین کی طرف سے ہر طرح کے کینہ و کدورت سے پاک نہ کر لیں. اگر محبت اہل بیت کا دعویٰ ہے، اگر ولایت اہل بیت کا دعویٰ ہے تو پھر ہم اپنے دلوں کو ہر مومن کی طرف سے ہر طریقے کی ناراضگی، ہر جگہ سے ناراضگی ہوتی ہے، باتیں بری لگتی ہیں، لیکن فرض اعضاء کا ایک بنیادی حق یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیں. اور حسین ابن علی کو واسطہ بنایا، آقا آپ کو واسطہ بنا رہے ہیں کہ ہمارے دل میں کسی بھی علی والے کی طرف سے کوئی ناراضگی تک نہیں. اور یہ یقین رکھیے کہ اس سے ہم کبھی بھی ان کی عطا سے محروم نہیں رہیں گے. حسین ابن علی کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی ایک قدم ان کی طرف بڑھاتا ہے تو حسین پھر عطا میں کوئی کمی نہیں کرتے. اور اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ حسین ابن علی نے بھی اس کی راہ میں قربانی دی. اور کس چیز کی قربانی دی؟ کون سی ایسی چیز ہے جو حسین نے اللہ کی راہ میں قربان نہیں کی؟ جب حسین ابن علی نے سب کچھ قربان کر دیا ہے تو آج اللہ نام حسین پر سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے. شرط ہے کہ ہم حسین ابن علی کے در پر آنے کے بعد حسین ابن علی کو واقعاً اپنا سمجھ کر ان کے طرف سے بیان کیے ہوئے ایک فریضے کو ادا کر سکیں. اس لیے کہ حسین ابن علی نے جہاں بہت قربانیاں دی ہیں ان میں 3 دن کی پیاس ہے، اور اس پیاس میں 72 قربانیاں ہیں. اور ان 72 قربانیوں میں اگر ایک طرف 18 سال کے کڑیل جوان کی قربانی ہے، جہاں برابر کے بھائی عباس کی قربانی ہے، جہاں 6 مہینے کے علی اصغر کی قربانی ہے، آپ ایسی موقع پر سوچئے کہ کہہ دینا کہ 3 دن کی پیاس میں اپنے بچوں کی لاشیں اٹھا لینا، 3 دن کی پیاس میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو مقتل میں بھیج دینا، 3 دن کی پیاس میں اپنے بچوں کو التش التش کی صدائیں بلند کرتے ہوئے سنتے رہنا. ہر باپ ساری قربانیاں دے دیتا ہے، لیکن جب چھوٹے بچوں کا معاملہ آتا ہے تو اس کے قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کتنی بھی انسان عزت و آبرو والا ہو، اور اگر بچوں کا معاملہ آ جائے تو پھر انسان کو مجبور کر دیتے ہیں بہت سے معاملات. حسین ابن علی کے لیے ایک بچہ نہیں بلکہ جہاں کتنے بچے ہیں جو پیاسے تھے، اور ان بچوں میں صرف کہہ دینا کہ 6 مہینے کا بچہ پیاسا ہے. کبھی اپنے گھروں میں 6 مہینے کے بچے کی پیاس کو تصور کر کے دیکھیے. 2 گھنٹے بچہ پیاسا ہو اس کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے، اور جب 2 گھنٹے بچہ پیاسا ہو تو اگر 3 دن کا بچہ پیاسا ہو اور اس کی پیاس کو خود باپ اس انداز سے بیان کر رہا ہے کہ اما ترونہ کیف یتلظی عطشا، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اب علی اصغر کا پیاس سے عالم کیا ہے؟ اب تو اس بچے میں اتنا پیاسا ہے کہ رونے کی طاقت بھی ختم ہو گئی، اب تو اتنا پیاسا ہے کہ بچے میں تڑپنے کی طاقت بھی ختم ہو گئی. جب باپ یہ کہہ رہا ہے کہ بچے میں اب رونے کی طاقت بھی نہیں رہ گئی، تڑپنے کی طاقت بھی نہیں رہ گئی، آج معمولی سا بچہ پیاسا ہو تو باپ تو اتنا تڑپ جاتا ہے. جب بچے کی یہ کیفیت ہو پیاس سے تو اس باپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی. حسین ابن علی کے لیے مرحلہ، اور شاید یہی تو وجہ تھی کہ صبح سے جس انسان نے 70 لاشیں اٹھا لی، کسی بھی لاش کو اٹھاتے وقت یہ جملہ نہیں کہا کاش تم کربلا میں ہوتے. بڑے بڑے امتحانات سے حسین ابن علی گزر گئے، اپنے عزیزوں کی لاشوں کو اٹھا لائے. کڑیل جوان علی اکبر کی لاشیں کو جب ٹکڑے ٹکڑے لاشا تھا، باپ
ہاتھ نہ اٹھا سکا، چھوٹے بچوں کو آواز دے دی، بنی ہاشم کے بچوں آؤ علی اکبر کے لاشے کو سہارا دو۔ حسین ابن علی نے اس وقت بھی اپنے چاہنے والوں کو یاد نہ کیا، اتنا بڑا امتحان تھا۔ عباس جیسے بھائی کے لاشے پر پہنچے ہیں، حسین نے کمر کو پکڑ لیا تھا، عباس تمہارے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی ہے، تب بھی چاہنے والوں کو نہ یاد کیا۔ لیکن یہ ایک امتحان کہ 6 مہینے کے بچہ جب ہاتھوں پہ آیا ہے، تنہا بچہ ہاتھوں پہ نہیں آیا ہے، حسین کو پانی مانگنا پڑا ہے۔ شاید یہ ظالموں سے سوال آب اتنا بڑا امتحان تھا کہ حسین کہتے ہیں لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، اے چاہنے والوں کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے تو وہ منظر دیکھتے کہ تمہارا آقا اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا۔ کبھی سوچو کہ اگر تمہیں اپنے دشمن سے پانی مانگنا پڑ جائے تو تمہارے دل کا عالم کیا ہوتا ہے۔ جب تمہیں گوارا نہیں ہوتا ہے تو حسین جیسی ذات ہو ان ظالموں سے سوال آپ کر رہا ہو، فابوا ان یرحمونی، لیکن انہوں نے کمسن بچے پر بھی رحم کرنے سے انکار کر دیا۔ تنہا انکار نہیں بلکہ ایک آواز گونجتی ہے، اینا اینا حرملہ، حرملہ کہاں اقطع کلام الحسین۔ اب کلام حسین کیسے قطع ہوا؟ سرزمین کربلا ہو، باپ کے ہاتھوں پہ 6 مہینے کا بچہ، 3 دن کا پیاسا بچہ ہے جو صرف منہ کو کھول کے اپنی پیاس کا اظہار کرتا ہو، بچہ اپنے باپ کے ہاتھوں پہ ہے، 3 بال کا تیر ہو۔ یہ امتحان بھی سرزمین کربلا پہ حسین ابن علی دینے کے لیے تیار ہوئے۔ بارگاہ خداوندی میں ہاتھوں کو اٹھا دیا، معبود امتحان تو بہت بڑا ہے، ایک باپ ہوں، میں نے صبح سے بچوں کے لاشیں اٹھائے ہیں، لیکن اب اصغر کی شہادت میرے ہاتھوں پہ ہو جائے میں کیسے برداشت کر لوں؟ لیکن معبود یقین ہے تیری نگاہوں کے سامنے یہ امتحان ہے، حسین تیری بارگاہ میں امتحان دے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔